وقال الله تعالى في موضع آخر ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ عید الاضحیٰ اور اس کے بعد ایام تشریق کے مبارک دن اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیے. یہ ایام فضیلت و اجر اور ثواب و برتری میں سال کے بہت سے دنوں سے بہتر اور برتر ہیں، اور تشریق کے یہ 3 دن 11، 12 اور 13 ذی الحجہ یہ ان ایام میں سے ہیں جن کا روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے 5 دن اور دوسری روایت میں ہے سال کے 6 دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. یعنی عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، تشریق کے 3 دن یہ 5 ہوا، اور چھٹا جمعرات جمعہ کو خصوصیت کے ساتھ تنہا روزہ رکھنا، یہ 6 دن سال کے روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو تشریق کے یہ 3 دن وہ ہیں جن میں ہمارے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، الا کہ کوئی آدمی حج کر رہا ہو اور وہ میدان مینا میں ہو اور اس پر قربانی فرض ہو اور اس کے پاس جانور ذبح کرنے کی طاقت نہ ہو، تو اس کے لیے قربانی کے بدلے میں 3 دن مینا میں اور 7 دن گھر واپس آنے کے بعد روزہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے. یہ بات ام المؤمنین عائشہ، عبداللہ بن عمر وغیرہ کی روایتوں میں بخاری اور مسلم میں ثابت ہے، اور یہ پوری امت کا اجماعی مسئلہ بھی ہے کہ جس حاجی پر حج یعنی قربانی فرض ہو اور اس کے پاس قربانی کی طاقت نہ ہو اور وہ مینا میں ہو تو مینا میں اس کے لیے ان 3 دنوں کا روزہ رکھنا جائز ہے. بقیہ پوری امت کے لیے دنیا کی کسی دوسری جگہ میں ان 3 دنوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اسی لیے عید کا جو حکم ہے وہی ان 3 دنوں کا بھی حکم ہے. بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، اور انصار کی 2 لڑکیاں جنگ بعاث میں کہے گئے اشعار، جنگ بعاث کے متعلق کہی گئی نظمیں وہاں گنگنا رہی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور ان لڑکیوں کو ڈانٹنا شروع کیا. کہا کہ تم اللہ کے رسول کے گھر میں شیطان کی بانسری بجانے کی جرات کر رہی ہو، اللہ کے رسول کے گھر میں تم یہ نغمے گنگنا رہی ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کی یہ بات جب سنی تو کہا دعهما يا ابا بکر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وذلك في ايام منا. قالت عائشة فنهرتهما فخرجتا فغمستهما فخرجتا. کہا کہ ابو بکر ان کو چھوڑ دو کیونکہ آج عید کا دن ہے، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، یہ ہماری عید کا دن ہے، اور وہ مینا کے دن تھے یعنی تشریف کے دن تھے. اور اس کے بعد ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے ان لڑکیوں کو اشارہ کیا اور وہاں سے نکل گئی، وہ چلی گئی. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف کے ان 3 دنوں کو عید کا دن قرار دیا. اسی طرح سے مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ وایام التشریق ویوم النحر وعید الفطر عیدنا اہل الاسلام. عرفہ کا دن، تشریق کے دن، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن اے مسلمانوں یہ ہماری عید کے دن ہیں. گویا کہ جس طرح یوم النحر 10 ذی الحجہ کا دن عید کا دن ہے، اسی طرح سے ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ بھی عید کا دن ہے. اسی لیے جو حکم 10 ذی الحجہ کو ہے، جو
وہی اعمال 11، 12 اور 13 کو بھی جائز ہے، اور جو اعمال 10 ذوالحجہ کو حرام ہے وہ اعمال 11، 12 اور 13 میں بھی حرام ہے۔ اس میں کوئی اختلاف اور کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ عید الاضحیٰ کے دن 3 کام مستحب اور مصنون قرار دیے گئے ہیں: تکبیر پکارنا، قربانی کرنا اور روزہ نہ رکھنا، روزہ رکھنے کی ممانعت۔ یہ 3 کام عید الفطر کے دن معمول بہی اور مشروع قرار دیے گئے ہیں۔ اب جب عید الاضحیٰ کے دن یہ 3 کام ہیں، تینوں کام یہ ممتد اور مسلسل دراز ہیں ذوالحجہ کی ان 3 تاریخوں تک بھی، یعنی 11، 12 اور 13 تک بھی۔ مسلم کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں صحابہ کرام میں سے کئی لوگوں کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا، جن میں سے ایک نبیشہ حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ان کی یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، اور یہ بحیرہ وغیرہ سے یہ روایت مروی ہے۔ کیا؟ ایام منا ایام اکل و شرب و ذکر اللہ۔ منا کے جو دن ہیں، ایام منا باجماع امت، آپ نوٹ کیجئے گا، ایام منا باجماع امت 3 دن ہیں، 11، 12، 13، انہی کو ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ فقہ حنفی کی مشہور کتاب الہدایہ مردی نامی کی اٹھا کر دیکھیں گے ایام تشریق کی بحث میں، تو انہوں نے ایام تشریق کو شمار کرتے ہوئے 11، 12 اور 13 کا تذکرہ کیا ہے، اور کس میں کسی اختلاف کی طرف بھی انہوں نے اشارہ نہیں کیا۔ گویا کہ جس طرح محدثین کا یہ مذہب ہے، ایسے ہی فقہاء کا بھی یہ مذہب ہے کہ تشریق کے 3 دن یہی ہیں، 11، 12 اور 13۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا مینا میں حجۃ الوداع میں کہ اعلان کر دو کہ مینا کے یہ دن کھانے اور پینے کے دن ہیں اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ اس لیے اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ تشریق کے ان دنوں میں کھانا اور پینے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 دنوں میں تکبیر پکارنا، تکبیر کہنا مسنون اور مستحب ہے، 11، 12 اور 13 تینوں کو۔ اب سوال ہمارا یہ ہے کہ جب عید ہونے میں، روزے کی حرمت میں، تکبیر کے مستحب ہونے میں چاروں دن برابر ہیں، تو قربانی کے لیے 3 دن کو الگ کرنا اور 13ویں دن کو الگ کرنا کس منطق کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے؟ کس دلیل اور عقل کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے؟ تشریق کے جب 3 دن ہیں تو ان 3 دنوں میں سے 2 دن قربانی کا مسنون اور مشروع ہونا اور تیسرے دن غیر مشروع غیر مسنون ہونا، آخر یہ کون سی منطق ہے؟ یا تو آپ مانو کہ یہ تشریق نہیں ہے، اگر مانتے ہیں کہ تشریق ہے تو پھر 2 دن روزہ نہیں ہوگا، 2 دن قربانی ہوگی، تیسرے دن کیوں نہیں قربانی ہوگی بھائی؟ 3 دن تو روزہ آپ نہیں رکھتے، 3 دن آپ تکبیر پکارنا مستحب کر جانتے ہیں، تو قربانی کو 2 دن پر آپ روز کیوں دیتے ہیں؟ کس دلیل کی بنیاد پر؟ آپ سن لیں، اس سلسلے میں سنت کے ذخیرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی لفظ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کہا ہو کہ قربانی کا دن 12 ذوالحجہ تک یا عید کے بعد 2 دن یا قربانی کے 3 دن ہیں۔ ایسی کوئی دلیل سنت کے ذخیرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہر کسی بھی ضعیف موضوع غیر صحیح روایت میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی ہو۔ تو جب نص میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تخصیص ثابت نہیں ہے، تو جب 3 دن ایک ہیں یعنی تینوں ایام تشریق ہے، تو 3 میں سے 2 کو کہنا کہ اس میں قربانی جائز ہے، تیسرے کو کہنا کہ اس میں قربانی جائز نہیں ہے، یہ بات معقول لگتی ہے آپ کو؟ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی اللہ اور اس کے رسول کا ایک حکم ہے، اسی طرح سے کب قربانی کیا جائے اور کب قربانی نہ کیا جائے یہ بھی شریعت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیان کرے، وہ واضح کرے کہ کب اور کب آپ کو قربانی کرنی ہے۔ اب اس سلسلے میں اگر ہم اپنی عقل سے ادراک کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر کی بات پوری نہیں ہوگی، لیکن پھر لوگ کیوں کہتے ہیں ایسا؟
کہ قربانی کے 3 دن ہیں، 12 تاریخ کا قربانی جائز ہے، 13ویں کو قربانی جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ نبی سے قرآن و سنت میں ایک لفظ بھی ثابت نہیں ہے۔ پھر یہ مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا اسے آپ سنیے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ امام مالک نے بسند صحیح نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا الاضحیٰ یوم النحر و یومان بعدہ، قربانی کا دن 10 ذی الحجہ کا دن ہے اور اس کے بعد 2 دن ہے۔ یہ کس نے کہا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، اور ان کی یہ بات میں نے کہا بسند صحیح ان سے ثابت ہے۔ یہ ایک صحابی کا فتویٰ ہے جو قربانی کو 3 دن قرار دیتے ہیں، لیکن خیریت بازار میں بسند حسن روایت کیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور تفسیر کی بعض کتابوں میں بھی یہ روایت مروی ہے، اور بیہقی نے بھی اسے سنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا قربانی کے 4 دن ہیں، 10 ذی الحجہ یعنی یوم النحر، اور اس کے بعد تشریق کے 3 دن۔ یہ بھی صحابی ہیں اور یہ بھی صحابی ہیں۔ عبداللہ بن عمر کا فتویٰ یہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ یہ ہے، اور دونوں باہم متعارض ہیں۔ ایسی صورت میں اہل علم کا جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ یہ ہے کہ صحابی کا قول، صحابی کا فرمان کسی دوسرے صحابی کے خلاف دلیل نہیں بن سکتا۔ ایک صحابی کا فتویٰ کسی دوسرے صحابی سے معارضہ کی طاقت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں حیثیت میں، قوت میں برابر ہیں، اس لیے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کے لیے، ایک کو دوسرے پر مقدم کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی تیسری دلیل چاہیے جو یہ ثابت کرے کہ عبداللہ بن عمر کی بات صحیح ہے یا عبداللہ بن عباس کی بات زیادہ صحیح ہے۔ یہ دلیل چاہیے ہم کو، اور جب تک دلیل نہیں ملتی ظاہر ہے کہ کسی ایک قول کو لے لینا اور دوسرے صحابی کے فرمان کو ترک کر دینا یہ قریب انصاف بات نہیں ہے، عدل و انصاف کے مطابق یہ رویہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اب آپ یہاں دیکھیں کہ تشریف کے 3 دن ماننے میں سب کا اتفاق ہے، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ ایام مینا 13 ذی الحجہ تک یعنی 3 دن ہے، اس پر بھی اتفاق ہے۔ اور تقریباً امت کے بیشتر، یہ پورا تو نہیں کر سکتا لیکن بیشتر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حاجی میدان مینا میں 13 ذی الحجہ تک قربانی کرے گا، میدان مینا میں 13 ذی الحجہ تک قربانی کرے گا، لیکن مینا کے علاوہ دوسری جگہوں پر وہ 12 تک قربانی کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی وہ بھی دلیل کی روشنی میں نہیں، وہ کسی نص کی روشنی میں نہیں، صرف اپنے مذہب کی روشنی میں یہ بات کہنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب یہاں میں نے کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ان دونوں فتاوے کے متعارض ہونے کی صورت میں ترجیح کے لیے ہمارے پاس ایک بات تو یہ ہے کہ جب تشریف کے 2 دن روز قربانی کرنا مقصود ہے تو جو بھی عمل جائز ہے وہ تیسرے دن بھی جائز ہوگا، کیونکہ 3 کام ہوتا ہے قربانی، تکبیر اور روزہ نہ رکھنا، تو 3 کاموں میں سے 2 کام آپ 13 تک کہتے ہو کہ مسنون ہے، تیسرے کام کے لیے کہتے ہیں 12 تک مسنون ہے، یہ 2 رخصت ہے۔ اس لیے جو ایام مینا ہے اگر ان میں قربانی جائز ہے تو تینوں میں جائز ہونی چاہیے، اور اگر نہیں جائز ہے تو 11-12 کو بھی جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تینوں ایک ہی نام اور ایک ہی عادت ہے تینوں کا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احمد نے مسند میں اور بیہقی نے سنن کبریٰ میں، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس بات کو روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایام التشریق کلھا غبن، تشریق کے جتنے دن ہیں وہ سب کے سب قربانی کے دن ہیں۔ اس حدیث کی بعض سندوں میں انقطاع پایا جاتا ہے۔ انقطاع یہ ہے کہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسین نے اس کو جبیر بن مطعم سے روایت کیا، عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسین نے اس کو جبیر بن مطعم نے سے روایت کیا ہے، اور عبداللہ جو کہ بیٹے ہیں عبد الرحمن بن حسین کے، ان کی ملاقات جبیر بن مطعم سے نہیں ہے۔ اسی طرح بعد دوسری روایت میں اسے موسیٰ بن سلیمان نے جبیر بن مطعم سے روایت کیا ہے، ان کی بھی ملاقات جبیر بن مطعم سے نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر بہت سے اہل علم نے
اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ سند منقطع اور منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ان میں موجودہ زمانے میں سر فہرست زبیر علی زئی کا نام میں یہاں ذکر کر رہا ہوں بطور مثال۔ ہمارے بعض نوجوان اور ہمارے بعض پڑھے لکھے شباب اپنی لاشعوری کی وجہ سے یا علمی منہج میں اپنے عدم پختگی کی وجہ سے یہ سمجھ نہیں پاتے کہ منہج کا انحراف کیا ہوتا ہے اور منہج میں صلابت اور استقامت کیا ہوتی ہے۔ زبیر علی زئی صاحب اپنے علمی منہج کے اعتبار سے بنیادی طور پر محدثین کے منہج سے منحرف اور اس سے ہٹے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر تدریس کے سلسلے میں ان کا رویہ غیر محدثانہ ہے۔ اسی طرح حسن بغیری کے سلسلے میں ان کا منہج انتہائی غیر محدثانہ ہے۔ اسی طرح جرح رجال کے سلسلے میں جب جرح و تعدیل میں تعارض ہو اس سلسلے میں بھی ان کا رویہ انتہائی غیر محدثانہ ہے۔ وہ ایک لمبی بحث ہے۔ سر دست میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں انہوں نے اس بات کو بڑی شد و مت کے ساتھ اٹھایا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس سند میں انقطاع پایا جاتا ہے۔ لیکن آپ سنیں، اس حدیث کو جب ابن حبان نے دوسری سند سے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے تو اسے عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسین عن ابیہ عن جبیر بن مطعم کی سند سے روایت کیا ہے، اور عبد الرحمن بن ابی حسین کا سماع جبیر بن مطعم سے ثابت ہے۔ اس لیے یہ سند متصل ہوتی ہے، منقطع نہیں ہوتی۔ گویا کہ ایک جگہ الفاظ کہے تو سند کے دوسرے روایتوں میں یہ کمی موجود نہیں ہے، اس لیے جو متصل ہے وہ غالب ہوگی اس پر جو منقطع ہے۔ اس سے قطع نظر اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو اس حدیث کا شاہد اس لفظ کے ساتھ ایام التشریق کلھا ذبح کے ساتھ یہ روایت مسند احمد اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری سے بسند صحیح ثابت ہے۔ وہ بذات خود صحیح ہے۔ کیوں؟ میرے عزیز طلبہ اور میرے اہل علم اخوان نوٹ کر لیں اسے معاویہ بن یحییٰ صدفی نے زہری نے سعید بن مسیب سے اور سعید بن مسیب نے اسے ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری دونوں سے روایت کیا۔ معاویہ بن یحییٰ صدفی کے بارے میں اہل علم کا بہت لمبا کلام ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ معاویہ بن یحییٰ صدفی ضعیف راوی ہے۔ معاویہ بن یحییٰ سوء حفظ کی وجہ سے ضعیف قرار دیا گیا ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ معاویہ بن یحییٰ صدفی کے بارے میں ابو حاتم نے کہا کہ اس سے فلاں نے جو روایتیں بیان کی ہیں ان کی بیان کردہ روایت ضعیف ہے، لیکن فلاں نے جو روایتیں بیان کی ہیں وہ صحیح ہیں کیونکہ لگتا ہے کہ انہوں نے اسے کتاب سے بیان کیا ہے۔ ابو زرعہ رازی نے کہا کہ معاویہ بن یحییٰ صدفی نے مقام رے میں جو حدیثیں بیان کی ہیں وہ سب کے سب محل نظر ہیں، مگر شام میں جو روایتیں بیان کی ہیں وہ سب کی سب مقبول ہیں۔ اسی لیے بخاری نے کہا کہ معاویہ بن یحییٰ صدفی نے شام میں جو روایتیں بیان کیا ہے وہ مستقیم اور صحیح ہے، ان کے علاوہ دوسری جگہوں پر جو روایتیں بیان کیا ہے وہ مقبول نہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ بن یحییٰ صدفی کی اہل شام سے شام میں بیان کردہ جو روایت ہے وہ محدثین کی جرح کے مطابق بذات خود مقبول اور قوی اور صحیح کے درجے میں ہے۔ اسی لیے معاویہ بن یحییٰ صدفی عن زہری شامی راوی ہے اور شام میں یہ روایت انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہ روایت عام طور سے جب لوگ ذکر کرتے ہیں تو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ بذات خود سند کے اعتبار سے یہ ایک قوی سند ہے جسے زبیر بن مطعم کی سند کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی اگر دونوں کو جوڑا جائے تو دونوں صحیح سندیں مل کر کے علم کا فائدہ دیتی ہیں انسان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی ہے۔ اس لیے تشریف کے جتنے دن ہیں وہ سب کے سب قربانی کے دن ہیں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس لیے اذا جاء نحر اللہ بطل نحر معقل، جب نبی کا فرمان آ گیا اب دنیا کے سارے فرامین کو گم ہو جانا چاہیے، نبی کے فرمان کے سامنے دنیا کے سارے فرامین کو مٹ جانا چاہیے، نبی کے چراغ کے مقابلے میں دنیا کے سارے انسانوں کے چراغوں کو گل ہو جانا چاہیے، نبی کی سنت کے ثابت ہو جانے کے بعد دنیا کے سارے انسانوں کی خواہشوں کو دم توڑ دینا چاہیے، نبی کے فرمان کے مقابلے میں کسی امتی کے فرمان کو کوئی حیثیت دینا کسی انسان کے لیے کبھی بھی جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کا یہ فرمان میں نے کہا سند کے اعتبار سے آپ کے سامنے ثابت ہو چکا ہے۔
اگر میں محدثین کے نام گناؤں اور اہل علم کی گنتی کراؤں تو بات بہت لمبی ہوگی، لیکن سردرد میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ قربانی کے 4 دن ہیں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہی شافعی کا، امام احمد کا ایک، امام مالک کا ایک مذہب ہے، اور یہی عطا بن ابی رباح، حسن بصری، سلیمان بن موسیٰ، عمر بن عبدالعزیز اور زبیر بن مطعم، عبداللہ بن عباس وغیرہ بہت سے اہل علم کا یہی مذہب ہے۔ اسی کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، حافظ ابن المنذر نے، اور اسی کو ابن القیم نے، اسی کو حافظ ابن کثیر نے، اور اسی کو بعد میں امام زمانہ البانی نے، اور بعد میں شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین، سب نے اسی بات کو راجح قرار دیا ہے۔ یہ سب کا مذہب اور سب کا فتویٰ ہے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی بات آپ یہ نوٹ کر لیں کہ میرے جو احباب اور میرے جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں، اور دنیا میں کسی بھی امام کا، کسی بھی عالم کا اور کسی بھی گروہ کا یہ مذہب نہیں ہے کہ قربانی 4 دن کیا جائے سوائے اہل حدیثوں کے۔ یہ اہل حدیثوں کا وہ شذوذ اور ان کا یہ تفرد ہے جو اہل علم کے یہاں پایا نہیں جاتا۔ آپ نوٹ کر لیں اس بات کو کہ اہل علم کی جماعت جو میں جانتا ہوں، بقیہ جو نہیں جانتا وہ اس سے زیادہ ہوں گے جس کو میں نہیں جانتا، ان کا یہ مذہب ہے، اور یہ مذہب آپ کو لگتا ہے کہ شذوذ کی نشانی ہے۔ دوسری بات، یہاں ہمارے علاقے میں چونکہ مذہب حنفی کے مقلدین کی کثرت ہے، ورنہ اگر آپ انڈونیشیا میں چلیں اور خود ہندوستان کے ساؤتھ میں آپ چلیں، کوکن وغیرہ کے علاقے میں، تو آپ کو چراغ رخ زیبا لے کر تلاش کرنا پڑے گا کہ کوئی یہ کہنے والا مل جائے کہ قربانی کے 3 دن ہے۔ آپ کو جستجو کرنے پڑے گی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو یہ کہتا ہو کہ قربانی کے 3 دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شافعیہ ادھر طوافے ہیں، سب کا مذہب یہی کہ قربانی کے 4 دن ہے، تو پھر یہ تفرق کہاں ہوگا؟ ایک بات اور نہیں سمجھ آتی میری، یہ لوگ کہتے ہیں کہ چاروں مذاہب برحق ہیں، چاروں مذاہب برحق ہیں۔ اگر چاروں برحق ہیں میرے یار، تو یہ شافعی چاروں میں شامل نہیں ہوتے کیا؟ امام مالک کا ایک مذہب ہے، امام احمد کا ایک مذہب یہ ہے، وہ ان چاروں میں شامل نہیں ہوتے کیا؟ اگر ہے اور یقیناً ہے تو آپ اپنی بات رد کیوں کر رہے ہو؟ اس کا مطلب جہاں آپ کا مطلب ہے وہاں چاروں برابر ہے، اور جب آپ کے مطلب سے متعارف ہے تو آپ حق اور باطل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بھولی نہ بات میرے دوستوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے خود آپ کا اپنا جو قاعدہ اور قانون ہے کہ چاروں مذاہب برحق ہیں، تو چاروں میں شافعی شامل ہے کہ نہیں شامل؟ چاروں میں امام احمد کا ایک مذہب ہے، امام مالک کا ایک مذہب یہی ہے، وہ اس میں شامل ہے کہ نہیں شامل ہے؟ تو مانو نا کہ یہ حق ہے کیونکہ چاروں میں یہ ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے یہ بھی حق ہے وہ بھی حق ہے، حالانکہ اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے یہاں ہوتا ہے وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب کے سب گمراہی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو گیا اور یقیناً ثابت ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تشریف کے جتنے دن ہیں سب کے سب قربانی کے دن ہیں، تو پھر اب کسی امتی کو گفتگو کرنے کی، کیوں اور چرا کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ ہاں، میں نے جیسا کہ کہا بعض اہل علم نے اس حدیث کی صحت و ذات کے بارے میں، اس حدیث کی اسنادی قوت کے بارے میں گفتگو کی ہے، وہ گفتگو اپنی جگہ، لیکن اس کی وجہ سے نفس مسالہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا، ہم نے اگر تسلیم کر لیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، پھر بھی بخاری اور مسلم کی جو روایتیں ہیں ابو ہریرہ سے، نبیشہ حضری سے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام غنا اور ایام تشریق کو کھانے اور پینے کے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن قرار دیا ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چاروں ایام ان احکام میں مشترک ہیں۔ جو کام عید بقرعید کے دن جائز ہے وہی کام سیم ان بقیہ 3 دنوں میں بھی جائز ہے، کیونکہ ان کو بھی کہا گیا ہے، ان 3 دنوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے عید کا دن قرار دیا ہے۔ پھر آپ میرا کوئی کیوں نہیں خراب ہو؟ آپ کو کیا اتھارٹی ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 عید کے دن حاصل نہیں، تیسرا دن عید کا نہیں ہے؟ کیسے مانی جائے گی آپ کی بات؟ میرے دوستو، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قربانی کے جو ایام شریعت نے مسنون قرار دیے ہیں وہ 4 ہیں، اس لیے بغیر کسی جھجک کے چاروں دن کی قربانی کرنا سنت ہے۔ اب ہمارے موجودہ حالات میں
ہمارے اپنے زمانے میں جس میں چوتھے دن کی قربانی کو تقریباً مردہ کر دیا گیا ہے، مردہ ہی نہیں کر دیا گیا بلکہ قربانی کرنے والوں کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، کارخانوں پر، گزرگاہوں میں اور بازاروں میں ان کی کھلی بھی اڑائی جاتی ہے کہ چوتھے دن کی قربانی کہاں سے آئی۔ ایسی مناسبت سے جب نبی کی سنتوں کا نہ صرف پامال کیا جا رہا ہو بلکہ انہیں نشان تصدیق بھی بنایا جا رہا ہو، ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایک کتاب و سنت کی پیروی کے مدعی ہونے کے ناطے کہ ہم اس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، اس دن قربانیاں انجام دے کر دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم نبی کی سنت کے شیدائی زمانے کے تانوں کی پرواہ نہیں کرتے، ہم سنت کو اپنی حفظ جا بنانے والے انسان دنیا کی بدزبانیوں کی پرواہ ذرا بھی نہیں کرتے، اس لیے ہمیں اسے زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جان لیں اجر یہ جو ایام میں ملتا ہے اس سے مسلم ہے کہ پہلے دن سب سے زیادہ ہے، دوسرے دن اس سے کم، تیسرے دن اس سے کم، چوتھے دن اس سے کم، لیکن اگر یہ سبب ہے وہاں ایک اضافی وجہ ہے وہاں چوتھے دن قربانی کرنے کی تو اس کا اجر مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ چونکہ یہ احیاء سنت سے مربوط ہے اس لیے اس کا اجر تمام دنوں کی قربانیوں پر برتر اور سب سے افضل ہوگا، کیونکہ اس عمل کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندگی عطا ہوگی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حیات نو ملے گی، اس عمل کے ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دفن کر دیا گیا ہے، اسے دوبارہ زندہ کرنے کا صحرا انسان کے گلے کو بدلے گا، اس لیے وہ اس سے افضل اور برتر ہوگا۔ میں وہ حدیثیں ذکر نہیں کرنا چاہتا جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیا ہے نبی کی سنتوں کو حیات اور نبی کو سنتوں کو زندگی بخشنے والے کی۔ ایک حدیث آپ سے سن لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلم کی روایت میں ہے، جنید بن عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، من سن فی الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے میرے دوستوں، سنو میرے نوجوانوں، زندگی میں آپ کو اس ڈگر پر چلانا ہے، اپنے آپ کو زندگی کی ڈگر میں آپ کو فدا کرنا ہے، ان راہوں پر اپنی زندگی کا نشان راز بنانا ہے آپ کو ان راستوں کو۔ سنو میرے نبی نے کہا، جس نے اسلام میں کوئی بہترین سنت اور طریقہ ایجاد کیا، شروع کیا، اس کی طرح ڈالی یا اسے زندگی بخشی تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا بھی ثواب شروع کرنے والے کے کھانے میں ڈالا جائے گا، سوائے اس کے کہ عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایک تو ثواب کی وجہ سے دوسرے کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی، اور اجر اس کی ابتدا کرنے والے کو ملتا رہے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے، اگر آپ نے اس سنت کو رواج دیا، آپ کے ذریعہ اس سنت کو زندگی ملی تو آپ اس کو عمل کر گئے، اجر نہیں کیا، لیکن آپ کے بعد یہ امت جب تک اس پر عمل کرے گی آپ کے نامہ اعمال میں یہ ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ معمولیت سے سمجھ رہے ہیں آپ سے، قیامت تک اگر لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں جسے آپ نے زندہ کیا ہے تو قیامت تک آپ کا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں متحرک ہے، وہ زمین بن رہا ہے، اس میں لکھا جا رہا ہے مسلسل۔ کتنی اچھی بات ہوگی، لیکن اگر اس کو الٹ دیا جائے ہے دوستوں، اس کو پلٹ دیا جائے اور کہا جائے میرے نبی کی زبان کے مطابق، من سن فی الاسلام سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القیامة من غیر ينقص من اوزارهم شیء۔ جس نے کسی برے طریقے کی طرف ڈالی اسے اس کا گناہ ملے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کو اس کا گناہ ملے گا، سب کو اس کا گناہ ملے گا، اور ایک کی وجہ سے دوسرے کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور سن لو آپ، نوٹ کر لو آپ اپنے دل کے صفحے پر کہ سماج اور معاشرے میں جتنے اعمال آپ انجام دیتے ہو، اگر آپ کی ذات کے ذریعہ ان کی ابتدا ہو رہی ہے، آپ کے کردار کے ذریعہ ان کا آغاز ہو رہا ہے، اگر آپ کی شخصیت کے ذریعہ اسے ابتدا مل رہی ہے تو قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں اس کا گناہ لکھا جاتا رہے گا، قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں وہ گناہ درج ہوتا رہے گا۔
صفوں سے ہٹ کر نماز پڑھنے کا سلسلہ آپ نے شروع کیا تو تیار رہیے نامہ اعمال کی خرابی کے لیے. اگر بغیر سننے کے نماز پڑھنے کا آغاز آپ نے کیا تو آپ تیار رہیے اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے بوجھل کر دینے کے لیے. اگر آپ نے ابتدا کی کہ جس جگہ فرض پڑھے ہیں اسی جگہ ہم سنت بھی پڑھیں گے، جہاں ہم نے فرض پڑھا ہے وہاں کسی کے کہنے کی وجہ سے ہم اپنی جگہ تبدیل نہیں کر سکتے، تو نوٹ کر لو اس کا انجام آپ کے نامہ اعمال کے حق میں اچھا ہونے والا نہیں. کہنے والا کہہ کر چلا جائے گا، بولنے والا کہہ کر مر جائے گا، دفن ہو جائے گا، مگر میرے نبی کی بات صبح قیامت تک زندہ رہے گی، صبح قیامت تک پوری انسانیت کو ہدایت کی دعوت دیتی رہے گی. آپ مانو گے تب بھی، نہیں مانو گے تب بھی. بہرحال وقت زیادہ نکل گیا. میں ایک دوسری بات بھی آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، اسی لیے میں وہ آیت خطبہ حاجت میں تلاوت کی تھی لیکن میں وہاں تک نہیں پہنچ پایا. بہرحال دیکھتا ہوں پھر اللہ رب العالمین کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم.